بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سلطان محمود میرے دیس کے اساس سے پروگرام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے کہ میرے دیس کے اساس سے پروگرام کے اندر ہم آپ سے ایسے لوگوں کو ملوائیں جن کے پاس امید ہے، جن کے پاس روشنی ہے اور جو اس پیارے وطن کے اندر ایسا کام کر رہے ہیں جس سے آنے والے وقت میں ہمارے پیارے وطن کا نام روشن ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ سے ہماری کوشش رہتی ہے کہ میرے دیس کے اساس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کو ملوائیں ایسی شخصیات سے جنہوں نے اس دیس کے لیے کچھ خاص کیا ہے، کیونکہ ہمارے دیس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن جنہوں نے کچھ خاص کیا ہوتا ہے وہ امید دلاتے ہیں، وہ آنے والے وقت کے لیے ہمارے لیے ایک بہت اچھی روشن کرن ہوتی ہے۔ تو ناظرین، میرے دیس کے اساس کے پروگرام کی ہمیشہ سے یہ خصوصیت رہی ہے اور اس میں آپ کی محبتیں بھی رہی ہیں اور اس میں آپ کی چاہتے بھی رہی ہیں اور اس میں آپ نے ہمیشہ ہمیں رہنا ہے کہ اس پروگرام کو ہم مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت بھی ہم ایک ایسے ہی پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دیس کے اساسی پروگرام کے اندر یقیناً آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو خواتین ہیں اس وقت 52% ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت 52% آبادی خواتین پر مشتمل ہے اور یقیناً اتنی بڑی آبادی کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے دیس کو ترقی دینا ہے تو ان کو پیچھے نہیں رکھا جا سکتا اور نہ ہی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کسی فیلڈ میں ہم سے کم، لیکن ہماری سوسائٹی نے بہت جس میں ان کی سوچ کو ایسا کہا گیا ہے کہ شاید وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ناظرین، جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں اور خواتین کی سوسائٹی کے اندر ان کی کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری فیلڈ کے اندر ہمیں ان کی کنٹریبیوشن اچھی نظر آتی ہے، لیکن بہت ساری فیلڈ ایسی ہیں جس میں ان کی کنٹریبیوشن شاید اس لیول پر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بہت ساری خواتین نے ایسا کام کیا ہے جو دوسروں کے لیے ماڈل بن سکے، جو دوسروں کے لیے انسپائریشن بن سکے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ ماڈل، وہ انسپائریشن ہمارے سامنے نہیں آ رہا۔ ہمارا پروگرام میرے دیس کے اساس سے ایسی خواتین کے کاموں کو آپ کے سامنے لا رہا ہے۔ کیوں لا رہا ہے؟ اس لیے لا رہا ہے کہ باقی خواتین جو کہ ظاہر ہے ہمارے ملک کی آبادی کا 52% ہے، ان کو بھی پتہ لگ سکے کہ کشمائن نے جس طرح کیا ہے اسی طرح باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہماری مہمان ایک ایسی ہماری مہمان ہیں، ایک ایسی ہماری باہمت لڑکی ہیں جنہوں نے اس پاکستان کے اندر اپنے نام کو روشن کیا، نہ صرف اپنے نام کو روشن کیا ہے بلکہ پاکستان کے نام کو روشن کیا ہے، نہ صرف پاکستان کے نام کو روشن کیا بلکہ اپنے خطے کے نام کو روشن کیا ہے۔ ناظرین، ہم بات کریں کشمائن کی، اور کشمائن نے جو کام کیا ہے وہ سپورٹس کے اندر تو بہت اچھا کام کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام انہوں نے کیے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے ان کے سپورٹس کے حوالے سے، انہوں نے جو انڈر 17 کا بیڈمنٹن چیمپئن شپ ہے پنجاب لیول پر، اس کو ون کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جب آپ یہ بات سنیں گے تو یقیناً آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک فیمیل، ایک لڑکی جو انڈر 17 کے چیمپئن شپ کو ون کیا ہے تو یقیناً اس کے اندر کچھ صلاحیتیں ہوں گی۔ ہم جب ان سے پوچھیں گے تو سننے والوں کو بھی پتہ لگے گا کہ ہاں ہماری سوسائٹی کے اندر آئے۔ ناظرین، بات چیز کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی، آپ کیسی ہو کشمین؟ میں ٹھیک ہوں۔ جی کشمین، میں آپ کا نام ٹھیک بول رہا ہوں؟ نہیں، جی، آپ کا نام؟ کشمائن۔ کشمائن۔ ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ کشمائن، آپ بتائیے گا کہ جو انڈر 17 کی چیمپئن شپ تھی جو پنجاب لیول پر آپ نے ون کی، جب آپ نے وہ ون کی تو اس وقت کے کچھ خیالات، کچھ جذبات ہم سب سے پہلے ناظرین کو وہ سنوانا چاہیں گے۔ وہ اس وقت خیالات، آپ کے جذبات کیا تھے؟ جی، بے شک خوشی ہوتی ہے جب آپ ایک اچیومنٹ اپنی لائف میں کرتے ہیں، آپ میں کچھ اچیو کرتے ہیں اور ایک لیول پہ، ایک اچھے لیول پہ جب آپ ایک چیز اچیو کرتے ہیں تو یہ ایک پراؤڈ کی بات ہوتی ہے اور یہ ایک عالم، جو یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور آگے بڑھنے کی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آگے اور بہتری کریں، جو غلطی اس دفعہ کی وہ آگے نہ کریں، اپنے آپ کو بہتر کرتے جائے اور جو ابھی کھیلا ہے اس سے آگے جا کے اچھا کھیلیں۔ جی ویری گڈ۔ کشمائن، آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ جب ہم سپورٹس کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر پھر بیڈمنٹن کی بات کرتے ہیں اور خواتین جو ہیں اس طرح کے کھیل کے اندر بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ آج کی جو لڑکیاں ہیں اگر وہ سپورٹس میں آنا چاہتی ہیں تو سب سے بڑی سپورٹ ان کو کہاں سے مل سکتی ہے؟ اور یہ میرے خیال سے سب سے بڑی سپورٹ ان کو ان کی فیملی سے مل سکتی ہے، کیونکہ سوسائٹی میں ایک عورت ذات کی امیج بنا دی گئی ہے کہ ہاں پہ مطلب کہ وہ باہر جانے سے پہلے ڈرتی ہے، سوچتی ہے، کوئی فیلڈ چوز کرنے سے پہلے دیکھتی ہے کہ مجھے کون سے چیلنجز دیکھنے کو ملیں گے یا میں کیسے ڈیل کروں گی۔ لیکن اگر فیملی کی سپورٹ ہے اور اگر آپ کی فیملی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کو ہر طریقے سے سمجھتی ہے، تو میرے خیال سے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ جی بالکل۔ جی ناظرین، نے ٹھیک کہا کہ جو فیملی کی سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کے دور کے اندر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچیاں، اگر ہم چاہتے ہیں خواتین جو ہے وہ سارے میدانوں میں آگے بڑھیں،
کہ چاہے وہ کھیل کا میدان ہو, چاہے معیشت کا میدان ہو, چاہے سیاست کا میدان ہو, اور چاہے معاشرے کے اندر دوسرے ایسے عوامل ہو جس کے اندر وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں, ترقی کرنا چاہتی ہیں, تو جو فیملی کی سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. کشمائن سے ہم یہ بھی ضرور پوچھیں گے کہ جب انہوں نے وہاں پر جا کر چیمپئن شپ کے اندر حصہ لینے کے بعد جب انہوں نے ون کیا, تو سب سے پہلے انہوں نے ون کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے کنگریچولیشن کس نے دی؟ میرے کوچ تھے, وہ یہاں ہی ملتان میں ہوتے ہیں, وہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ ٹریننگ کراتے ہیں. محمد انیس خان میرے کوچ ہیں. اور پھر اس کے بعد میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ جب میں فائنل میں پہنچ جاؤں گی وہ لاہور آئیں گی میرا میچ دیکھنے, اور وہ بھی تھیں. انہوں نے مجھے بہت مبارکباد دی, اور بہت سارے دوست تھے وہاں جو انہوں نے مجھے خوشی سے ملے, مجھے کنگریچولیشنس کہا. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کے سراؤنڈنگ میں پازیٹیوٹی ہے اور آپ اچھے لوگوں کے اندر ہیں اور آپ اچھی فیلڈ کو چوز کرتے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے, تو میرے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. جی گڈ. کشمائن, اس وقت آپ کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, اس وقت آپ کو لاکھوں لوگ سن رہے ہیں, تو وہ بچیاں, وہ لڑکیاں جو کہ بیڈمنٹن کے اندر اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہیں, اپنے اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتی ہیں, کسی بھی سپورٹس میں آنا چاہتی ہیں, تو آپ ان کو کیا پیغام دو گے کہ کیا اپنے جو 24 گھنٹے ہیں اس میں 12 گھنٹے گیم کریں؟ آپ ان کو کیا سجیسٹ کرو گے کہ اگر آپ وہ کسی بھی کھیل کے اندر اپنے آپ کو منوانا چاہ رہی ہیں تو ان کو کیا طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کس لیے ہوگا, کیونکہ جب آپ ایک چیز پہ کوشش کرتے ہیں, آپ ایک چیز میں محنت کرتے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو جا کے ضلع ضرور ملتا ہے. اور یہ بات یہ نہیں ہے کہ 12 گھنٹے آپ کو ٹریننگ کرنی پڑے گی. آپ ساری چیزیں, ڈسپلن یہ ہے کہ آپ ساری چیزوں کو مینیج کرنا سیکھیں, پڑھائی کو بھی کریں, اسپورٹس کو بھی کریں, کیونکہ یہی زندگی کا نام ہے. کیونکہ ایک چیز آپ لے کے نہیں چلو گے, کیونکہ لائف میں بہت ساری ڈیفیکلٹیز آئیں گی. تو اگر آپ کو ابھی سے پتہ ہوگا کہ آپ کو چیزوں کو کس طرح مینیج کرنا ہے فزیکلی اور مینٹلی, کیونکہ فزیکل میں یہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اسپورٹس والی وغیرہ, اور مینٹلی آپ پڑھائی کرتے ہوئے اور آپ مطلب کہ اپنے آپ کو ایک بڑے لیول پہ ایک اچھی جاب, ایک اچھی گریجویشن کے ساتھ آپ جاب کرنا چاہتے ہو, تو یہ دونوں چیزیں آپ لے کے چلتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے اور ایک الگ ہی اچیومنٹ ہوتی ہے. جی, بہت اچھی بات کشمائن نے کی کہ جب آپ اپنے آپ کو سپورٹس میں منوانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے صرف سپورٹس ہی انسان کے لیے جو ہے نا وہ سارا شاید ارننگ سورس نہ بنے, اس کو اور بھی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے اس کو پڑھائی بھی کرنی ہے, اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ کہیں پر اگر جاب یا کہیں پر اس طرح کے معاملات میں جائے تو اس کے لیے وہ ارننگ سورس بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کشمائن, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اس بیڈمنٹن چیمپئن شپ کو ون کرنے کے لیے آپ کتنے گھنٹے آپ نے پریکٹس کی, اور پھر جب قریب آ گیا اس چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے تو کیا آپ نے زیادہ ایکسرسائز شروع کی, زیادہ پریکٹس شروع کی؟ جی بالکل, کیونکہ ایک جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ٹورنامنٹ آنے والا ہے تو ہم 2-3 مہینے سے پہلے سے تیاری کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اور ہماری ڈیلی بیسس پہ 5-6 گھنٹے کی تو ٹریننگ ہوتی ہے, جس میں سے ہم پہلے وارم اپ وغیرہ ہوتے ہیں, رننگ وغیرہ, اور زیادہ مطلب کہ اپنی غلطیوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ میں کہاں غلط ہوں, کہاں نہیں غلط ہوں. اور پھر یہ ساری چیزیں, اور اپنی ڈائٹ کو بہت اچھا رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر آپ بیمار ہو جائیں گے, آپ کو کسی بھی چیز کی مسئلہ ہو فزیکلی, تو آپ اچھا پرفارم نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم اپنی ڈائٹ کو اور اپنی ٹریننگ پراپر کریں, اور جو ہم جا کے آگے پرفارم کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں مینٹلی بھی سوچیں. جی بالکل. آپ یہ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جب آپ چیمپئن شپ میں پہنچی تو آپ نے بتایا تھا کہ تقریباً 20 کے قریب جو ظاہر ہے وہاں پر لڑکیاں تھیں, انہوں نے اس چیمپئن شپ میں حصہ لیا. تو ملتان سے کتنے لوگوں نے نمائندگی کر رہے تھے؟ کیا آپ ہی تھے, کچھ اور لوگ بھی ملتان سے نمائندگی کر رہے تھے؟ جی میرے ساتھ میرے پارٹنر ہی تھے لڑکے, 4 لڑکے تھے, جن میں سے ایک نے جیتا ہے, وہ سنگل میں بھی جیتا اور وہ ڈبل میں بھی جیتا, اور لڑکیوں میں صرف میں ہی تھی ملتان کی طرف سے. اور یہ جو پنجاب چیمپئن شپ تھی یہ تھرو آؤٹ جتنے بھی پنجاب میں سٹیز ہیں, جیسے لاہور ہو گیا, جیسے لاہور, راولپنڈی, جہلم وغیرہ, یہ سارے سٹیز کے آپس میں میچز ہوئے تھے, اور ان میں سے 20 لڑکیاں تھیں جن میں سے میں نے ون کیا. بہت اچھا جی. ناظرین, کشمائن نے جو بات ایک بہت خوبصورت کی وہ یہ بھی کی کہ جب آپ ایک اسپورٹس مین ہیں, جب آپ اسپورٹس گرل ہیں اور آپ اسپورٹس کھیلنا چاہتے ہو, اسپورٹس کرنا چاہتے ہو, تو ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے آپ کو فٹ بھی رکھنا ہے. ظاہر ہے جو فٹنس ہے وہ آپ کے لیے کامیابی کا زینہ بنتی ہے. اور یقیناً اس وقت ہم جہاں پر موجود ہیں یہ ایک ریسٹورینٹ ہے, ایسے نہیں کشمائن, اگر میں غلط نہیں ہوں؟ نہیں ٹھیک ہے. اور ناظرین, آپ کی دلچسپی کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ریسٹورینٹ ہے یا جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں, یہ بھی اس میں کشمائن کا بھی ایک عمل دخل ضرور ہے. کیوں ہے یہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بات اور ضرور کشمائن سے کریں گے کہ آنے والے وقت میں وہ کیا سوچ رہی ہیں کہ جب انہوں نے انڈر 17 پنجاب کی چیمپئن شپ جیت لی, کیا نیشنل لیول پر اس طرح کا کوئی پروگرام ہونے جا رہا ہے تو اس میں بھی حصہ لے رہی ہیں؟ ان کا آگے کا ویژن ہے کیا, فیوچر کا کیا سوچ رہی ہیں؟
جی ابھی جس طرح کے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی پنجاب چیمپئن شپ ہوئی ہے تو اس کے آگے اب نیشنل چیمپئن شپ ہوگی جس میں پورے پاکستان کے پلیئرز آئیں گے. پھر جیسے کہ پورے جتنے بھی پروونسز ہیں جس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KPK وغیرہ ساروں سے آئیں گے پلیئرز اور ان کا آپس میں نیشنل ہوگی اور یہ تقریباً جولائی میں ہوگی اور ابھی سے ہم نے تیاری اسٹارٹ کر دی ہے اور انشاءاللہ جس طرح میں نے ابھی یہ چیمپئن شپ جیتی ہے اسی طرح میں آگے بھی جیتوں. جی ویری گڈ. جی ناظرین کی بھی نیک خواہشات اور ہماری بھی نیک خواہشات جو ہے نا کشمائن کے ساتھ ہوں گی کہ جو نیشنل چیمپئن شپ ہے اس میں بھی ایسے ہی پرفارم کرے جیسے کہ انہوں نے پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ چیمپئن شپ کے اندر پرفارم کیا. اور جو شروع میں کشمائن نے بتایا کہ یہ جو سب سے پہلے جو پیرنٹس کا جو ہے نا اس میں رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. پیرنٹس جتنا سپورٹ کرتے ہیں اتنے ہی ہماری سوسائٹی کے اندر ویمنز بھی ہیں اور ایون بوائز بھی ہیں وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے ان کی جو سپورٹس ہیں ان کی جو سپورٹ ہے وہ سپورٹس کے اندر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سپورٹ ہے وہ کہیں پر اس کی ایجوکیشن کے اندر بھی کہیں پر دوسرے معاملات کے اندر بھی ہونی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ہم ایک بات اور کشمائن سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس ساری سپورٹ کے اندر جب وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تو کبھی ایسا موقع آیا جس میں ان کو لگا کہ آپ ظاہر ہے یہ سپورٹس کے اندر شامل ہوئی ہوں لیکن اس میں کوئی ارننگ نہیں ہو پا رہی؟ لائک یہ کہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ یا بچی جو ہے نا وہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں وہ کسی نہ کسی شکل میں کوئی ایک ارننگ ہینڈ بن سکے. تو کبھی ایسا ہوا کشمائن کے والدین کی طرف سے ایسی بات آئی ہو کہ تم نے کیسی گیم کے اندر حصہ لے لیا؟ اس گیم کے اندر تو شاید کوئی بڑے لیول پر ہمیں جو ہے نا وہ جس طرح ہمارے یہاں کرکٹ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا فیم بھی ہے بہت سارے پیسے بھی ہیں تو شاید اس بیڈمنٹن کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہو پا رہی. کبھی ایسا فیل ہوا والدین کی طرف سے آپ کے لیے؟ جی جیسے آپ نے خود کہا کہ کرکٹ کو پاکستان میں زیادہ فیم دیا جاتا ہے اور زیادہ کہا جاتا ہے لیکن اس طرح کی بات میرے گھر والوں کی طرف سے کبھی مجھے نہیں ملی. میری فیملی کی طرف سے نہ صرف فیملی پورے مطلب ایک بات ہوتی کہ ایک صرف فیملی جس میں ماں باپ آ جاتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ میرے پورے خاندان جس میں ماموں مامی ماسو سارے وغیرہ یہ جو ہیں وہ سارے سپورٹ کرتے ہو. کبھی کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی کیونکہ جب آپ کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے تو آبویس سی بات ہے اس میں آپ کو آگے ایک مقام پہ پہنچنے کے لیے ٹائم لگتا ہے اور جب آپ وہ محنت کرتے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤ گے کیونکہ ایسی بیڈمنٹن کوئی عام گیم نہیں ہے اور جب آپ اچھا پرفارم کرتے ہو تو آپ کو ڈپارٹمنٹ لے لیتا ہے آپ ان کی طرف سے کھیلتے ہیں اور وہ آپ کو پے بھی کرتے ہیں. تو لیکن ابھی مجھے ڈپارٹمنٹ میں نے آفر مجھے ہوئی ہے لیکن میں نے نہیں لگوایا کیونکہ ڈپارٹمنٹ جب آپ کو لگ جاتا ہے تو آپ بہت سارے میچز یا بہت سارے ایونٹس نہیں کھیل سکتے. آپ صرف مخصوص ایونٹس کھیل سکتے ہیں جس کی وجہ سے مطلب آپ باقی ایونٹس سے ہٹ جاتے ہیں جو کہ میں کہتی ہوں کہ ایک ایکسپیرینس جو آپ ہر میچز سے لے سکتے ہیں وہ نہیں ملتا. تو اس وجہ سے میں یہ بات جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کرکٹ میچ ہو رہے ہیں اور وہ خواتین کے میچز ہو رہے ہیں اور خواتین کرکٹ ٹیم موجود ہے پاکستان لیول کی تو آپ کی کبھی اسی طرح کی خواہش ہے کہ میں بیڈمنٹن چھوڑ کے کرکٹ شروع کر دوں میں کوئی اور گیم شروع کر دی اس طرح کبھی سوچا؟ نہیں سوچا تو نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جب میں چھوٹی تھی جب اسکول لیول پہ ہم کھیلتے تھے تب میں ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن دونوں کھیلتی تھی. تو پھر ایسا ہوا کہ جب 9th-10th میں آئی تو میں پروفیشنلی طور پر میں نے ٹریننگ کی تھی ٹیبل ٹینس کی 1 سال. لیکن پھر جب مطلب مجھے دونوں پسند تھی گیم تو obvious بات ہے مجھے ایک چیز چوز کرنی پڑی تھی کیونکہ اگر آپ کو ایک فیلڈ چوز کرنی ہے تو آپ ایک ہی رکھو گے. آپ دو چیزیں دو کشتی کے وہ کیا مسافر نہیں بن سکتے. تو پھر میں نے بیڈمنٹن بھی پسند تھی اور ٹیبل ٹینس پسند تھی لیکن میں نے ٹیبل ٹینس میں مجھے کوئی اسکوپ یا کوئی فیوچر نظر نہیں آیا اور جتنا اسپورٹ اور جتنا مجھے مطلب کہ میں اپنے آپ کو اونچائی پہ دیکھتی ہوں بیڈمنٹن میں تو میں اس طریقے سے اس ٹیبل ٹینس میں نہیں دیکھا تو میں نے اس لیے بیڈمنٹن چوز کیا. جی ناظرین آپ نے کشمائن کی باتیں سنی. یقیناً جو سننے والے ہیں جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بھی اس طرح کے گیمز میں اپنا نام روشن کر سکتے ہیں اگر سپورٹ ہو والدین کی اگر ہمیں سپورٹ ہو معاشرے کی اگر ہمیں سپورٹ ہو مختلف اپنے جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں ان کی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری سوچ مضبوط ہو اور ہم چاہتے ہوں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یقینی طور پر ہم آنے والے وقت میں نہ صرف اپنے خاندان کا بلکہ ظاہر ہے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. ناظرین ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو جیسے کشمائن نے کہا کہ جی ان کو سب سے بڑی سپورٹ ان کے پیرنٹس کی طرف سے ہوئی تو ہم ان کے پیرنٹس سے بھی بات کریں گے ان کی والدہ سے بھی بات کریں گے اور یہ بھی ضرور بات کریں گے کہ اپنے آپ کو فٹنس رکھنے کے لیے انہوں نے کیا ایسی خوراک استعمال کی جو اب تک اتنی بہت زیادہ فٹ بھی ہیں اور آگے بڑھتی جا رہی ہیں. تو ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں.
हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी नाजरीन, वेलकम बैक। नाजरीन, मेरे देश के असासे प्रोग्राम में हम ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कशमाइन से, और यकीनन आपको याद होगा या नाजरीन कि हमने जो बातें की वो बातें ये की कि कशमाइन ने जो चैम्पियनशिप है बैडमिंटन के हवाले से, जो पंजाब लेवल की है अंडर 17 की, उसको विन किया। और ज़ाहिर है ना सिर्फ इससे पाकिस्तान का नाम और पंजाब का नाम खास तौर पर वो बुलंद हुआ। और हमने कशमाइन से ये भी बातें की कि वो जब इस तरह की स्पोर्ट्स के अंदर शामिल हुई हैं तो फिर बहुत सारे ज़ाहिर है उनको ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कौन लोग हैं या कौन से अफराद हैं जो उनको खास तौर पर इस सारे काम के अंदर बहुत अच्छा सा सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो वालिदैन है वो बहुत ज़रूरी होता है कि इस तरह स्पोर्ट्स के अंदर अगर फीमेल बच्चियाँ अगर शामिल हो रही हैं तो वालिदैन की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वालिदैन सपोर्ट करते हैं तो यकीनन माशरे का जो सवालात हैं, माशरे की जो सपोर्ट है वो भी उसके साथ शामिल हो जाती है। तो नाज़रीन, हमने आपसे वादा किया था ब्रेक से पहले कि हम कशमाइन की वालदा से बात करेंगे, कि जब हम वालदा से बात करेंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि वाकई जब कशमाइन की तरह वालदा भी इस तरह की सपोर्ट करती है तो फिर आने वाले वक्त में हमारे माशरे के अंदर जो बच्चियां हैं वो बहुत सारी गेम्स के अंदर, बहुत सारी स्पोर्ट्स के अंदर और बहुत सारे दूसरे फील्ड के अंदर भी बहुत अच्छा सा काम अदा कर सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। नाज़रीन, आए हम कशमाइन की वालदा से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं जी? आप ठीक हैं? जी अल्लाह की शुक्र। जी, बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया जी। आपसे बातचीत करने से पहले कशमाइन से हमने बातें की तो हमें बहुत मजा आया। तो हमने सोचा कि हम अपने नाजरीन को भी ये बताएं कि कशमाइन की वालदा जो है वो किस तरह सपोर्ट करती हैं उनको, और आप भी हमें जरूर बताएं, हमारे नाजरीन को जरूर बताएं कि जब कशमाइन ने ये कहा कि नहीं जी मैंने बैडमिंटन खेलनी है, तो फिर उस वक्त आपका फौरी क्या ख्याल था कि क्या इसको खेलना चाहिए या इसको पढ़ना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपसे शेयर करूंगी कि मेरी 2 बेटियां हैं। तो मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं अपनी बेटियों को जो है मतलब अक्सर लोग मुझे कहते थे कि आपका बेटा नहीं है, तो मैंने सोचा था कि अपनी बेटियों को मैं मतलब इस तरह से ग्रो अप करूंगी कि मुझे महसूस ना हो कि मेरा बेटा नहीं है, ताकि लोगों को ये जो गलत कॉन्सेप्ट कि लड़का हो तो वही माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, तो बेटियां भी जो है वो कर सकती हैं। तो एक्चुअली मुझे खुद स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा शौक था, तो मैंने ही इनको बचपन से जो है वो स्पोर्ट्स में डाला, क्योंकि आजकल के दौर में जिस तरह हम अपने बचपन में गली मोहल्लों में खेलते थे, भागते थे, अब जो बच्चों के पास ऐसी एक्टिविटीज बहुत कम रह गई हैं। तो बजाय इसके कि बच्चे घर में बैठ के मोबाइल लैपटॉप यूज करें, तो मैंने इनको स्पोर्ट्स में डाला है। इवन जब शुरू में ये प्रैक्टिस के लिए जाती थी तो मैं 5-5 घंटे भी बाहर बैठ के वेट करती थी इनका कि ये प्रैक्टिस करे। तो जब इसने बैडमिंटन खेलने का सोचा तो मैंने इसको फुली सपोर्ट किया। मैंने कहा था आपकी चॉइस है, आप जो भी जिस गेम को भी आगे लेकर चलना चाहती हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है और हम इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं ये जो है आगे बढ़े। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जब स्पोर्ट्स में होते हैं तो फिर एजुकेशन हर्ज होती है, तो कभी ये हुआ, इस तरह हुआ कि इसकी जो तालीम है वो कहीं स्पोर्ट्स की वजह से कहीं उसमें कमी आई हो या फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा हो? नहीं, कमी तो नहीं आने दी, ना ही कमी आती है, लेकिन चीजें थोड़ी डिले हो जाती हैं, लेकिन उसको कवर करना फिर वो कशमाइन का काम है और हम भी उसको सपोर्ट करते हैं इसको कवर करने में। वो तो कशमाइन ने बताया कि जब वो 5-6 घंटे प्रैक्टिस करती हैं बैडमिंटन की, लेकिन इसके साथ एजुकेशन के अंदर भी वो पूरा टाइम देती हैं, और यकीनन वो जो टाइम है वो टाइम ज्यादा अगर कम भी दिया हो तो यकीनन उनका जो हेल्दी जहन है वो जल्दी चीजों को रिकवर करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम ये देखते हैं कि आज के दौर में बच्चों को खासतौर पर एंटरटेनमेंट की तरफ अगर हम ले जाएं, बच्चों को अगर हम गेम्स की तरफ ले जाएं, तो उनकी ये वाली जो एक्टिविटी है ये उनके जहन की परवरिश करती है, उनके जहन को मजबूत करती है, और फिर जब वो एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो यकीनन वो ज्यादा मजबूत अंदाज में आगे बढ़ते जाएंगे। नाज़रीन, हम कशमाइन की वालदा से ये भी जरूर बात करना चाहेंगे कि जाहिर है आज के दौर के अंदर जब उन्होंने कहा कि उनकी बेटियां हैं, और फिर यकीनी बात है कि बेटियों के होते हुए आज के दौर के अंदर माशरे के अंदर जो सर्वाइव करना है उसमें इकोनॉमिक्स का बहुत अहम रोल होता है, तो वो कैसे फिर कशमाइन की स्पोर्ट्स के अंदर की जो अखराजात हैं उसको भी बर्दाश्त कर रही हैं, उनकी पढ़ाइयों को भी बर्दाश्त कर रही हैं। तो फिर इनसे हम ये जरूर पूछेंगे कि ये इकोनॉमिक्स के अंदर के देखते हुए, मईशत देखते हुए, हालात को देखते हुए ये इन सारी चीजों को कैसे कवर अप कर रही है? जी अल्लाह का शुक्र है, कोशिश करते हैं कि बच्चों को किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन बैडमिंटन जो है वो थोड़ी कॉस्टली गेम है,
تو جیسے ان کی شٹل جو ہے وہ کافی مہنگی ہوتی ہے, ایون بیڈمنٹن شوز جو ہے وہ بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو. وہ بات سچ ہے کہ اکنامیکلی تھوڑا ڈسٹربنس ہوتی ہے, جیسے کالج جانا, پھر اس کے بعد شام کو پریکٹس کے لیے جانا, تو ڈبل خرچہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ماں باپ تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جتنا حد المکان جو فیسیلیٹیٹ کر سکے وہ کرتے ہیں. جی ناظرین, ہم ایک اور بات آپ کو ضرور بتانا چاہیں گے جو آپ کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوگی, کہ جب آج کے دور کے اندر جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں, اور ایسی خواتین جن کے ساتھ ظاہر ہے بہت سارے جو مسائل ہیں, جو معیشت کے مسائل وہ بہت زیادہ اہم مسائل ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کے ساتھ جو میل حضرات ہیں وہ اگر سپورٹ نہیں بھی کر رہے, تو آج کے دور کے اندر کشمائن اور کشمائن کی والدہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر وہ کام کرنا چاہیں, اگر وہ محنت کرنا چاہیں, تو بہت اچھے سے اپنے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ آنے والے وقت میں بہت سارے لوگوں کے لیے ماڈل بن سکتی ہے. کیونکہ ناظرین, ہم اس وقت جہاں پر موجود ہیں یہ بھی ایک ریسٹورنٹ ہے, اور ریسٹورنٹ کے آپ کو یہ بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ ریسٹورنٹ کی مالکہ جو ہے وہ بھی کشمائن کی والدہ ہے. تو ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ کو یہاں پر ایز اے انٹرپرینور, ایز اے بزنس, یہ کیسے خیال آیا کہ آپ کو یہاں پر اس طرح کا بھی کام کرنا چاہیے, تاکہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں آپ اپنے گھر کی معیشت کو مضبوط کر سکیں, اور کہیں کہیں آپ کے جو اخراجات ہیں اس میں بھی یہ کنٹریبیوٹ ہو سکے. جی, مجھے شروع سے شوق تھا اپنا بزنس کرنے کا, تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں ایک ریسٹورینٹ اوپن کرنا چاہیے, کیونکہ میری بڑی بیٹی جو ہے وہ شیف بن رہی ہے, چھوٹی جو ہے وہ اسپورٹس میں ہے. تو ہم نے اس کا کمبینیشن یہ کیا کہ ہم اپنا ریسٹورینٹ جو ہے وہ کھولتے ہیں. تو لاسٹ ایئر ہی ہم نے اپنا یہ ریسٹورینٹ بنایا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اچھا ہمارا ریسٹورینٹ چل رہا ہے, اور کشمائن بھی اس میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. جب اس کے آف ڈیز ہوتے ہیں تو یہ آتی ہے اور یہاں پہ جو اکاؤنٹس وغیرہ کا کام دیکھتی ہے, اور بڑی بیٹی بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے, ہیلپ کرتی ہے. جی, اگر ہم آپ کی بڑی بیٹی کی بات کریں تو یقیناً وہ شیف بن رہی ہیں, اور شیف کے لیے آپ نے یہاں پر ریسٹورنٹ بنا لیا, تو کشمائن کے لیے کیا سوچ رہی ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی سپورٹس کلب بنائیں گی؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی اب سپورٹس کے اندر شامل ہے, تو ان کے لیے آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ کشمائن کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کو جتنی بیڈمنٹن کھیلنی ہے کھیل لو, جو ڈگری کرنی ہے کرو, لیکن میری ایک اپنی پرسنل خواہش ہے کہ آپ CSS کریں, اور میری خواہش ہے کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر یا کمشنر جو ہے وہ بنے, یہ میری خواہش ہے. جی, یہ بہت اچھی خواہش کا اظہار کیا, اور یہ یقیناً پھر کشمائن سے ہی پوچھیں گے کہ آنے والے وقت میں کیا وہ CSS کر کے کہیں پر اس طرح کی اچھی پوزیشن پر جانا چاہتی ہیں, یا پھر نیشنل سطح پر جا کر پاکستان کا نام اپنے سپورٹس کے اندر جو ہے نا وہ روشن کرنا چاہتے ہیں. جی کشمائن, آپ کی والدہ نے یہ کہا کہ آپ ایجوکیشن کے اندر بہت زیادہ آگے جائیں اور آنے والے وقت میں آپ CSS کی تیاری کریں, تو کیا آپ اس کے لیے بھی تیار ہو؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مما اتنا سپورٹ کرتی ہے, تو یہ تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں مما کی ایک خواہش کو پورا کروں. اور جہاں تک بات رہی کہ سپورٹس کی, وہ تو پھر میں ساتھ لے کے ہی چلوں گی. دونوں چیزیں ہینڈل کرنا مشکل ہوگا, لیکن وہ میں کر دوں گی. اور اس وقت آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ آپ کہاں پڑھ رہے ہو؟ میں پنجاب کالج پڑھ رہی ہوں, اور ابھی میں نے سیکنڈ ایئر کے پیپر دیے ہیں, پری میڈیکل میں نے رکھی ہے. اوکے گڈ. اور یقیناً ناظرین, جب میڈیکل کے اندر, پری میڈیکل کے اندر آپ پڑھ رہے ہو, تو آنے والے وقت میں آپ اپنے ایجوکیشن کو بھی اتنا ہی ٹائم دو گے, اور پھر جس کالج کا آپ حصہ ہو, تو وہاں پر جب ان کو پتہ لگے گا کہ ان کے کالج کے ایک ہونہار جو طالبہ ہے وہ سپورٹس کے اندر اتنا پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ کالج کا نام بھی روشن کر رہی ہے, تو یقیناً وہ آپ کو اپنی فیس میں تو رعایت دیتے ہوں گے. جی, اسپورٹس میرے جو پنجاب کالج ہے وہ اسپورٹس میں بہت اچھا. انہوں نے مجھے ایک مطلب فری ہینڈ بھی دیا ہے کہ اگر میری ان کیس میری چھٹی ہو جائے یا میں ایبسنٹ ہو جاؤں, تو مطلب مجھے کچھ وہ چارجز نہیں کرتے. وہ مطلب کہ وہ جو سپورٹ کرتے ہیں, اور جتنے بھی وہ کھیلے کالج کی طرف سے ٹورنامنٹس کھیلے, انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا, ہمیشہ پروموٹ کیا ہے. اور پنجاب کالج ایک اچھا پلیٹ فارم ہے سارے بچوں کے لیے اور ساری بچیوں کے لیے, کہ وہ ہمیں مطلب کہ آگے بڑھاتے ہیں. اور بلکہ مجھے ابھی UCP سے اسکالرشپ بھی آفر ہوئی ہے, جو مجھے پنجاب کالج ہی ریفر کر رہا ہے, UCP پنجاب یونیورسٹی آف پنجاب. تو اب میں دیکھتی ہوں کہ میں نے ابھی کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے. جی بہت اچھا. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ جب کہیں پر کوئی بچہ جو ہے یا کوئی بچی جو ہے کسی ایک فیلڈ کے اندر بہت اچھا نام روشن کر رہی ہوتی ہے اور بہت ٹیلنٹ اس کے اندر موجود ہوتا ہے, تو یقینی بات ہے کہ اس کو سپورٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو سپورٹ جو ہے نا, چاہے وہ فیلڈ جو فیملی کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے, معاشرے کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے, ان کے فرینڈس کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے. اور پھر جب یہ بات ہوئی کہ ان کی فیملی کے اندر ظاہر ہے شیف کی بھی بن رہے ہیں, اور آنے والے وقت میں ظاہر ہے جب کوئی شیف بن جائے گا تو پھر اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہوں گے نا, تو ہم کشمائن سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ سننے والے کو ضرور بتائیں, دیکھنے والے کو ضرور بتاؤ کہ جب کوئی اسپورٹس کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا ڈائٹ پلان کیسے بنانا ہوگا تاکہ وہ فٹ رہ سکے اور اپنے لیے بہت اچھے سے انعامات بھی حاصل کر سکے.
ڈائٹ پلان میں سب سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ آج کل کے جو بچے جو جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں یہ ایک کم کرنا ضروری ہے, اور جو یہ کولڈ ڈرنکس ہوگی یہ وہ وغیرہ اس کو کم کرنا ضروری ہے, کیونکہ obvious سی بات ہے اگر آپ کی ہڈیوں میں جان ہوگی, اگر آپ کے اندر جان ہوگی, کیونکہ آپ کو بھاگنا ہے دوڑنا ہے, اور بیڈمنٹن ایسی گیم ہے جو مطلب کافی مطلب ہم جس ریسٹورینٹ میں بیٹھے ان میں تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں, ان میں ساری چیزیں ملتی ہیں, لیکن وہ ایک اگر آپ ایز اے پلیئر ہیں تو وہ تو آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے آپ کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے, ڈیلی نہ کھائیں, کم کھائیں, اور ویسے بھی ونس ان اے منتھ تو ہر چیز ہر انسان کھاتا ہی ہے. تو اس وجہ سے یہ ڈائٹ مطلب کہ آپ کو پلان کرنی ہوگی اپنی باڈی کو کس چیز کی نیڈ ہے, پروٹین کی نیڈ ہے, پروٹین انٹیک کریں, کاربوہائیڈریٹس کی نیڈ ہے تو آپ کاربوہائیڈریٹس کی نیڈ کریں, اور ڈی ہائیڈریشن آپ کو کھیلتے وقت نہ ہو, کیونکہ اگر آپ ہائیڈریٹ ہوں گے تو آپ اچھی پریکٹس کر سکیں اور اچھا پرفارم کر سکیں. جی کشمین, آپ ایک سوال کا جواب ضرور دیں ہمارے ناظرین کو, ہمارے سننے والوں کو, کہ آپ جس ظاہر اکیڈمی کے اندر یا جس کمپلیکس کے اندر اسپورٹس کے اندر آپ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں, آپ ایک میل سے ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں, تو کیا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ اگر آپ کا جو ٹرینر ہے, آپ کا کوچ جو ہے وہ ایک فیمیل ہوتی تو زیادہ اچھا تھا یا زیادہ اچھے انداز میں آگے بڑھ سکتا؟ کبھی اس طرح کی فیلنگز آپ کو ہوئی؟ نہیں, میرے خیال سے تو ایسا کبھی نہیں ہوا, کیونکہ جو میل ہوتا ہے وہ مطلب کہ آپ کو مطلب ایز اے لڑکی نہیں دیکھتا, وہ آپ کو اگر ٹریننگ کراتا ہے تو لڑکوں کو بھی اسی طرح کراتے ہیں, لڑکیوں کو بھی اسی طرح کراتے ہیں, کیونکہ جو کہ اچھی بات ہے, کیونکہ یہاں ہمارے مائنڈ میں ہے کہ لڑکیوں کی گیم الگ ہے لڑکوں کی گیم الگ ہے, جبکہ ایسا ہے کہ اگر آپ لڑکوں کے ساتھ کھیلو گے تو آپ کی گیم زیادہ امپروو ہوگی, کیونکہ لڑکیوں کی گیم فزیک میں گیم میں فرق ہوتا ہے, لیکن اگر آپ لڑکوں کے ساتھ کھیلو گے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس طرح مجھے کھیلنا ہے اور میں کہاں کہاں ویک ہوں. اور یہ بات تو کبھی مجھے فیل نہیں ہے کہ میرا مطلب میری جو کوچ ہے وہ فیمیل ہونی چاہیے تھی, جو ہیں وہ اچھے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے ہمیں کھلاتے ہیں اور ٹریننگ کراتے ہیں, اور ان کی سب سے زیادہ سپورٹ ہے اور محنت ہے ہم کو. جی ناظرین, آج کے دور کے اندر سوسائٹی میں یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں میل ڈومینیشن کی, جب ہم بات کرتے ہیں مردوں کی بہت سارے کاموں کے اندر اجارہ داری کی, تو اس میں ایک خاتون, ایک بچی اور ایک سپورٹس کے اندر شامل ہونا یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور پھر ان کو جو سپورٹ ملی وہ یقیناً ایک میل کی طرف سے سپورٹ ملی, ان کو جو سپورٹ ملی وہ ان کی والدہ کی طرف سے سپورٹ ملی. تو ہم ناظرین کو یہ بھی ضرور بتانا چاہیں گے, سنوانا چاہیں گے, اس وقت ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی بیڈمنٹن کے ٹولز تو ہے نہیں, لیکن پھر بھی ہم کشمائن سے یہ ضرور گزارش کریں گے کہ وہ جو سپورٹس کرنے والی بچیاں ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں, جو ہمیں سن رہی ہیں, تو آپ ان کو تھوڑا سا ضرور بتائیں کہ جب وہ بیڈمنٹن کھیل رہی ہیں تو کون سے ایسے خاص ٹپس ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہوئے ہارا وہ میچ جیت سکتی ہیں یا میچ بہت اچھا سا کھیل سکتی ہیں. میرے خیال سے مطلب میرا پرسنل بھی ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ کوئی بھی میچ کھیل رہے ہو یا کھیلنے والے ہو تو آپ کبھی بھی یہ مت سوچ کے کھیلو کہ ہاں میں مطلب اگر آپ کے سامنے سینئر پلیئر ہے آپ کبھی یہ سوچ کے مت کھیلو کہ یار میرے سامنے ایک بڑا پلیئر ہے میں مطلب کیسے کھیلوں گا, کیونکہ آپ وہ شو کرو گے جو آپ کو آتا ہے, آپ وہ بھی شو نہ کرو جو آپ کو آتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب آپ نے پراپر اپنی گیم نہیں کی, جو آپ نے سیکھا ہے وہ آپ نے اس گیم پہ لگایا ہے نہیں, اس میچ میں لگایا نہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو آپ مطلب کہ سیکھتے ہیں, جو آپ کی جس میں آپ مطلب جو آپ کے اسپیسیفک پوائنٹس ہے, جو آپ کا مطلب جس میں چیز میں آپ اچھے ہیں وہ چیز آپ شو کریں گے تو اگلا پلیئر بھی مطلب یہ کبھی بھی نہیں سوچ کے کھیلے گا کہ یہ مجھ سے ہلکا پلیئر ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے ناظرین کو کچھ ٹپس دیں آپ بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے. ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں, اور وہ خاص طور پر ان بچیوں کو ضرور بتاؤ جب وہ ریکٹ کو پکڑیں گی تو ریکٹ کو کیسے پکڑیں, کون سے اچھی ٹیکنیک ہے جس سے ریکٹ کو بہتر انداز میں پکڑ کر اور اچھی شاٹ ماری جا سکتی ہے. آپ کے سامنے ایک ریکٹ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے سامنے ایک ریکٹ ہے, تو آپ کے خیال میں کون سی گرپ اچھی ہوتی ہے جس سے آپ سامنے والے کو جو شاٹ مارو گے آپ کو پوائنٹ مل سکتا ہے؟ اگر یہ ریکٹ ہے تو آپ اس کو اس طرح پکڑیں گے جیسے آپ کسی سے السلام علیکم کر رہے ہیں, یہ انگلیاں اس طرح رہیں گی اور یہ ہوگا, کیونکہ آپ کو تھوڑا سا اس کا جو اینگل ہوگا نا, گرپ تو آپ کی اس طرح ہی ہوگی لیکن جو اوپر سے جو ہیڈ ہوتا ہے ریکٹ کا اس کا جو اینگل ہوگا وہ تھوڑا کرو کریں گے, کیونکہ جو آپ کو شٹل پھینکنی ہے وہ آپ کو دور پھینکنی ہے, اور آپ کو جو شٹل پھینکنی دور پھینکنی ہے اور اس میں جان چاہیے, اور تو جب کوئی ایک اچھے اینگل سے ماری جائے گی تو آگے پیچھے تک جائے گی. اور یہ بات ہے کہ اگر آپ کو کھیلنا ہے بیڈمنٹن تو اس میں آپ کو فٹ ورک بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ کو ایک جو ہوتی ہے نا گیم ہوتی ہے اس کا اپنا ہی مطلب کھیلنے کا اس میں آپ کورٹ کے اندر بھاگنے کی دوڑنے کی ایک الگ ہی وہ ہوتا ہے, الگ ہی فٹ ورک ہوتا ہے, تو وہ ضروری ہوتا ہے. اسٹیمنا ضروری ہوتا ہے, اگر آپ کا اسٹیمنا نہیں ہے تو مطلب آپ پہلے ہی ہار جاؤ گے, تو اسٹیمنا زیادہ ضروری ہے. اور آپ کا مائنڈ, پیس آف مائنڈ, کہ اگر آپ پریشر میں آ کے بھی کھیل رہے ہیں لیکن تو آپ پریشان نہ ہو, پینک نہ ہو, ہار جیت تو مطلب ہوتی رہتی ہے, لیکن آپ نے اس چیز سے کیا سیکھا وہ زیادہ ضروری ہے.
جی ناظرین، بہت اہم بات کشمائن نے بتائی کہ آپ کے پاس اسٹیمنا ہونا چاہیے، آپ کے پاس گرپ ہونی چاہیے، اور آپ اپنی شاٹ کو جب کھیل رہے ہو تو اس طرح کھیلو کہ سامنے والے کے لیے مشکلات پیدا ہو سکے. کشمائن سے ایک اور بات آخری ہم ضرور پوچھیں گے کہ اس وقت ہمیں پہنچا دیں پنجاب کی لیول کی انڈر 17 کی چیمپئن شپ کا فائنل میچ ہو رہا ہے، اور کشمائن کے ساتھ جو اس کے ساتھی موجود ہیں جو اس کے ساتھ کھیل رہی ہیں، اور دونوں کے پوائنٹ برابر ہیں، اور کشمائن نے ایک ایسی شاٹ مارنی ہے جس سے وہ جیت جائے. تو کشمائن ایسی صورتحال میں آپ کون سی شاٹ ایسی سلیکٹ کرو گے جو شاٹ آپ کو جتوا دے؟ پہلی بات کہ مجھے میرا مین فوکس یہ ہوگا کہ میں مطلب کہ اپنے دماغ سے کھیلوں. یہ نہ ہو کہ وہ مجھے بھگا رہی ہو اور میں اس کے کہنے پہ بھاگ رہی ہوں، بلکہ مجھے اگلے بندے کو بھگانا ہے اور اپنے حساب سے گیم چلانی ہے، کیونکہ آخری پوائنٹ یہی ہوتا ہے. اور جو ججمنٹ ہے یہ میں نے نہیں کرنی، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں کرنی، اور جو جہاں مجھے موقع ملے گا اسمیش مارنے کا میں وہاں اسمیش مار دوں گا. جی ناظرین، آپ نے کشمائن کی باتیں سنی، آپ نے کشمائن کی والدہ کی باتیں سنی، تو ہم کشمائن کی والدہ سے ایک پیغام ضرور لینا چاہیں گے اپنے ناظرین کے لیے، ان تمام بچیوں کے لیے جو سپورٹس میں آنا چاہتے ہیں، ان تمام خواتین کے لیے جو اس معاشرے کے اندر اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا چاہتی ہیں، اپنے آپ کو بزنس لیڈی بنوانا چاہتی ہیں. تو آپ ضرور تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو، ہماری خواتین کو، ہماری بچیوں کو پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ کس طرح اس معاشرے کے اندر سروائیو کرنے کے لیے ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر اپنی بچیوں کے ساتھ ان کو کیا ایسے طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کشمائن بن سکے. جی میں پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ میں آخر میں ماؤں کو ایک ضرور پیغام دوں گی کہ اپنی بچیوں کو سپورٹ کریں، سپورٹس میں لے کر آئیں، کیونکہ بچیاں گھر میں رہ کر بجائے اس کے کہ وہ موبائل لیپ ٹاپ اور یہ چیزیں استعمال کریں، انہیں آپ اس چیز میں سپورٹ کریں. ٹھیک ہے پڑھائی ضروری حصہ ہے زندگی کا، لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ بھی ضروری ہے. لازمی نہیں کہ آپ صرف پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. تو جیسے کہ کشمائن ابھی اسپورٹس میں تھی، جب اس نے میٹرک کیا تو ملتان کی ٹاپ کالجز جو تھے وہ مطلب آفر کر رہے تھے اس کو اپنے کالج میں ایڈمیشن کے لیے. تو اسی طرح اللہ نے چاہا تو ابھی جب ایف ایس سی کے بعد یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس کو آفر کریں گی، تو ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے. آپ اپنے بچوں کو اسپورٹس میں لے کر آئیں، کالج یونیورسٹیز ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں، فری پڑھاتے ہیں اور ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. تو میری یہ بڑی ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے کہ پلیز اپنی اسپیشلی بچیوں کو جو ہے وہ ضرور اس چیز میں سپورٹ کریں اسپورٹس میں آنے کے لیے. بہت سی بچیاں بھی پچھلے سال ہوئی تھی، کون سی اسکول اولمپکس گیم ہوئی تھی ادھر ملتان میں، تو بڑی بچیاں تھیں جو بیچاری آنا چاہتی ہیں لیکن ان کے پیرنٹس انہیں الاؤ نہیں کرتے. تو میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے کہ وہ بچیوں کو جو ہے وہ ضرور الاؤ کرے اور اپنی بچیوں کو ایسی تربیت کریں کہ آپ ان کو جو ہے ان پہ بھروسہ کریں، ان کو اعتماد ان کے اندر اعتماد پیدا ہونے دیں. کیونکہ بچیاں جو ہیں وہ آج کل کے دور میں بیٹوں سے زیادہ ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں، اور زیادہ جو ہے وہ اسٹڈی میں بھی اور دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی زیادہ لڑکوں سے آگے جو ہے میرا خیال ہے وہ جا رہی ہیں. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. ناظرین یہ ساری گفتگو تھی ایک سپورٹس کے حوالے سے تھی، وہ آج کے دور کے اندر خواتین کا اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو منوانا ہے. اس معاشرے کے اندر خواتین نے ایک ایسا رول ادا کرنا ہے جس سے وہ دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل بن سکے. کیونکہ ناظرین جیسے میں نے ذکر کیا، ہم یہاں پر موجود ہیں یہ ایک ایسے ریسٹورنٹ میں جو کشمائن کی والدہ اس کو رن کرتی ہیں. وہ یہ دکھانا چاہ رہی ہیں کہ جب ہم اگر کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر اعتماد بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں. ناظرین ہماری سوسائٹی کے اندر جب ہم کسی چیز کو جس طرح دیکھتے ہیں ہمیں ویسے نظر آتی ہے. اگر ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈارک ہے تو ہمیں ڈارک نظر آئے گی. اگر ہم کسی چیز کو دیکھیں کہ یہ لائٹ ہے اور اس کے اندر بہت اچھی روشن کرنیں ہیں تو ہمیں ویسے ہی نظر آئیں گی. اور ہم نے دیکھا آج کی گفتگو کے اندر ہم یہ محسوس کیا ہم نے کہ جس طرح کشمائن نے اور ان کی والدہ نے بات کی کہ ہمیں معاشرے کے اندر خواتین کو وہ مقام دلانے کے لیے ان پر اعتماد کرنا ہوگا، ان کو ہمیں اعتماد دینا ہوگا. جب ہم ان کو اعتماد دیں گے تو ہمیں وہ روشن کرن نظر آئے گی جس سے آنے والے وقت میں دوسروں کے لیے بھی ایک مددگار ثابت ہو سکے. ناظرین آج کا پروگرام ہم یہیں پر ہی ختم کریں گے، اور میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں. وینس ٹی وی نیٹ ورک کی ٹیم کو اجازت دیجیے گا، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کے اسپیشل اور اچھے سے اچھے پروگرام لے کر آ سکیں. ناظرین خدا حافظ، پاکستان زندہ باد.